بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سنا تو بہت کچھ ہے زندگی کے اندر، ہے نا؟ اور جو ہے میں نے کل دیکھا جس سے مجھے پتہ چلا کہ بھائی ایک بات میں کلیئر کر دوں آپ کو کہ یہ جو مہادیو ہے یہ اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اور جس کی مہادیو کی تو مورتی بھی ہوتی ہے، اللہ کی کوئی مورتی نہیں ہے، پرتیما نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جسم رکھتا ہے اللہ، جسم سے پاک ہے۔ تصویر میں دیکھ لو تو آپ تصویر میں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کسی انسان کی یہ پینٹنگ ہے نا؟ تو اللہ کا جسم نہیں ہے نا؟ اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، اللہ کی وائف نہیں ہے جبکہ مہادیو کی وائف ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے نا؟ اور بہت ساری باتیں ہیں ایسی تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے، کیونکہ جب یہ بت، یہ کہانی ہے کہ گنیش کی جو گردن الگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہاتھی کی گردن لگاتا ہے، تو یہ خدا تھا؟ اگر یہ خدا ہے واقعی میں، اگر مگر کہ خدا ہے ہی نہیں، ہم تو ریجیکٹ کرتے ہیں نا اس بات کو کہ یہ خدا ہے ہی نہیں، ہے نا؟ اور یہی حقیقت ہے، تو یہ خدا نہیں ہے بالکل بھی، ہے نا؟ آپ خدا مانتے ہیں اس کو، انہیں، اسے خدا مانتے ہیں آپ، ہے نا؟ تو اس کو چاہیے تھا کہ یہ گنیش کی گردن دوبارہ جوڑ دے ویسے کی ویسے، پر لیکن یہ نہیں جوڑ سکا، اس نے ہاتھی کی گردن منگائی اور اس کو جوڑا۔ تو یہ کون سی بات ہو گئی؟ میرا اللہ کس بات پر قادر ہے بتاؤں میں آپ کو؟ میرا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ابھی کے ابھی جتنے بھی انسان اس روئے زمین پر موجود ہیں سب کو مار دے، سب کو فنا کر دے، اور پھر دوبارہ ان کو زندہ کر دے۔ ایسا زندہ نہیں کرے تو کسی کو ہاتھی بنا دے، کسی کو بیل بنا دے، یا پھر کسی کو اونٹ بنا دے۔ وہ جیسی حالت میں تھے پہلے، مرنے سے پہلے، ویسی حالت میں دوبارہ ان کو زندہ کر دے۔ عزیر علیہ السلام کا آپ نے واقعہ نہیں سنا؟ عزیر علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ عزیر علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ رہا کرتے تھے ان کو ایک بار موت آ گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت عزیر علیہ السلام نے کچھ عرض کی ہوگی تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا، ہے نا؟ تو اس بات کو خیال رکھیں مسلمان، خاص طور سے کہ یہ مہادیو کو کچھ لوگ کہیں کہ یہ مہادیو ہی اللہ ہے، تو معاذ اللہ رب العالمین، یہ اللہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جسم رکھتا ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اس کی بیوی ہے، اللہ کی بیوی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی بھی ہو، ہے نا؟ اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پیٹ کو خدا بنا لیا ہے اپنے، جیسے پیٹ کو کہتے ہیں نا پیٹ پوجا، ہے نا؟ کہ یہ پیٹ بھرتا ہے تب ہم چلتے ہیں، جبکہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ چلانے والا ہے نا؟ ہمارے جسم کے نظام کو اللہ چلانے والا ہے، اور ہمارے جسم کے نظام کو اللہ چلانے والا ہے، اور پوری کائنات جو ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی چلانے والا ہے نا؟ اور کچھ سنی لوگ فاتحہ دلواتے ہیں، تو بھائی یہ فاتحہ اللہ کھاتا نہیں ہے، نہ ہی اللہ کے رسول کھاتے ہیں، یہ کسی کو نہیں پہنچتا یہ کھانا، یہ صرف آپ ہی کھاتے ہیں اور جو کھانے والے ہوتے ہیں وہی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ اشارے ثواب وغیرہ کچھ ضروری نہیں ہے اتنا امپورٹنٹ، اتنا چڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا، اور جو نماز فرض تھی اس کو تو اتنا لائٹلی لے لیا، اتنا ہلکے میں لے لیا کہ کیا بتائیں۔ اور جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو حکم فرماتا ہے قرآن شریف، وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ہے نا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہے نا؟ صبر و صلات سے مدد چاہو، پر لیکن یہ تو مزارات اولیاء کو بھر رہے ہیں، اور ایسے ایسے کام کر رہے ہیں جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، جو اصل اسلامی تعلیمات ہیں ان سے ہٹ کر کے کام کر رہے ہیں، اور جو ہے مطلب کہ جو مذہب اسلام کی تعلیمات ہیں وہ غیروں نے اپنا رکھی ہے، وہ لوگ عمل کرتے ہیں ان چیزوں پر، ہے نا؟ ہے نا؟ جبکہ ہمیں عمل کرنا چاہیے تھا، اور عیاشیوں میں لگے ہیں۔ اور میں یہ کہہ دے رہا ہوں، کوئی بھی ولی، کوئی بھی نبی آپ کو نہیں بچا سکے گا اگر آپ کفر کی حالت میں اس دنیا سے جائیں گے، ہے نا؟ کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ آپ کو دعا مانگنی ہے کسی پیر صاحب کی، آپ کو آگے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نا؟ کسی پیر صاحب کی آپ کو غلامی کرنے کی ضرورت نہیں، غلامی کی تصور اسلام میں نہیں ہے نا؟ اسلام تو انسان کو ظلم سے چھڑانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا، ہے نا؟ نہ کہ آپ کو جو ہے غلامی قبول کرنے، یا پھر آپ کو کسی کے آگے جھک کے رہنے، دب کے رہنے کے لیے نہیں ہے اسلام، ہے نا؟ نہ کوئی کسی پر ظلم کرے، نہ ظلم برداشت کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے جو پوری، جو اپنی زندگی ہم کو گزارنی اس دنیا کے اندر وہ ہم کو پرووائڈ کرتا ہے۔ اور میں جو یہ دین کی باتیں بتا کر آپ کے اوپر احسان نہیں کر رہا ہوں، ہے نا؟ میں بتاؤں گا تو مجھے اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر دے گا، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گیا تو مجھے ثواب ملے گا، اور جب تک آپ اس پر عمل کریں گے تب تک مجھے ثواب ملتا رہے گا، ٹھیک ہے؟
اور اسی طرح اگر میں آپ کو گناہ کی بات بتاؤں تو مجھے بھی گناہ ہوگا، ٹھیک ہے، جب تک آپ اس پر عمل کریں گے۔ اور اگر میں ایمان پر نہیں گیا اس دنیا سے، کافر ہو کر کے مرا، تو میرے لیے بھی جہنم ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں ابھی اسلام کی باتیں بتا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پاک صاحب بہت ستھرا ہوں، کہ میں نے بچپن سے جب سے پیدا ہوا ہوں ابھی تک میں نے کوئی گناہ نہیں کیا وغیرہ وغیرہ، ہے نا۔ میرے سے بھی گناہ ہوئے ہیں، میں نے بہت گناہ کرے ہیں، اور مجھے اللہ کے فضل سے توبہ کی توفیق ملی، تو میں جو ہے ابھی اللہ کا فضل ہے، لیکن ابھی بھی بہت گناہ کرتا ہوں میں، بہت گناہ مجھ سے ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے نا، مجھ سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں بھی انسان ہی ہوں، آپ بھی انسان ہی ہے، جس طرح مجھ پر دین پر عمل کرنا ہے اسی طرح آپ کو بھی دین پر عمل کرنا ہے، جس طرح صحابہ کو دین پر عمل کرنا تھا اسی طرح آپ کو بھی دین پر عمل کرنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے الجھا رکھے ہیں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ دیوبندی وہابی میں الجھے رہے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے ممکن ہے جنہیں اسلام دشمن طاقتیں جو ہیں روپے دیتی ہوں گی اس بات کے کہ وہ لوگوں کو الجھائے رکھیں، اس بات میں لگائے رکھیں اور ہم اسلام کی جڑیں کاٹتے رہیں، جبکہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ دین جو ہے اللہ کا دین ہے اور یہ غالب آ کر کے رہے گا، چاہے وہ کتنی ہی احتیاط اور کتنی تدابیریں اپنا لے، اس دین کو ضرور غالب آنا ہے۔ اور جو آج اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں یا تو وہ اسلام قبول کریں گے یا پھر ان کی نسلیں اسلام قبول کریں گی، کیونکہ وہ ہم سے تو جیت سکتے ہیں پر لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں جیت سکتے۔ آج وہ ایک انبیاء کے وارث کو مار دیں گے، قتل کر دیں گے، ہے نا، یا پھر آج ایک عالم دین کو اس دنیا سے ختم کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے بدلے میں جو ہے ان سے بڑھ کر ایسا عالم دین لے کر کے آئے گا اور ایسا مبلغ پیدا فرما دے گا جو کہ اسلام کی مطلب کہ اس کے ذریعے جو ہے دین کا کام بہت تیزی سے ہوگا۔ تو اسلام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، یہ اس بھول میں رہے، کوئی بھی بھول میں نہ رہے اس بات سے کہ میں فلاں تدبیر کر کے اس کو ختم کر دوں گا، اس کو ختم کر دوں گا، اسلام کا کام بند ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ اختلافات ختم کرنے کا طریقہ بتاؤں میں آپ کو، اختلاف ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز پر ایمان لانے سے مسلمان ہوتا ہے بندہ، ہے نا، تو جس سے ہمارا اختلاف ہے، جیسے کوئی دیوبندی کہلاتا ہے نا، ایمان والے کی پہچان بتا رہا ہوں، دیوبندی کہلاتا ہے محلے کے اندر، یا کوئی قادیانی کہلاتا ہے، کوئی دوسری فرقے کا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اور یہ بھی بات دھیان رکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ بندیاں مت کرو، ہے نا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ایک ہو جاؤ۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، جو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے نا وہ ایک ہو جائیں، یوں نہیں ہے کہ غیر مسلم اور مسلمان بھائی بھائی ہو جائیں، ٹھیک ہے، ہاں، اس بات کا خاص طور سے خیال رکھا جائے، ہے نا، مسلمان آپس میں ایک ہو جائے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے، یہ وہاں مت لے جاؤ آپ اس کو، ٹھیک ہے، اور حق اور باطل کو ایک کرنے کی کوشش نہ کرو آپ، ٹھیک ہے، وہ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور ہم الحمدللہ جو بھی مسلمان ہیں، ہے نا، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے، مزار پر مت جاؤ اگر آپ کے ایمان کو خطرہ ہے وہاں پر جانے سے، کوئی بھی محرم مت بناؤ آپ کو ایمان کو خطرہ ہے، مت کہو کوئی بھی نعرہ اللہ اکبر کے علاوہ، ٹھیک ہے، بس۔ اور ایمان والے کی پہچان میں بتا دیتا ہوں آپ کو، ایمان والے کی پہچان یہ ہے، دیکھیے میں بھی اس چکروں میں پھنس گیا، پہلے میری لائف بالکل سیٹل تھی، میں سب صحیح چل رہا تھا، میری ایجوکیشن اسٹڈیز بھی صحیح چل رہی تھی، پر لیکن کچھ ان چکروں میں پڑ گیا، دیوبندی وہابی وغیرہ کے چکروں میں، یہ فلاں دیوبندی گستاخ رسول عاشق رسول، شرک و کفر پر اتنی شدت نہیں کی جا رہی ہے جتنی کہ گستاخ رسول پر شدت کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ بندہ توحید بیان کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو تم، ہے نا، وہ مطلب اس کی نیت، اس کا انٹینشن یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، آپ شرک و کفر میں مبتلا نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، پر لیکن شاید کچھ لوگ ایسے ہوں کہ ایسی باتیں بیان کریں کہ امت میں انتشار پیدا ہو، آپس میں لوگ بھائی بھائی لڑیں، مسلمان آپس میں کٹ کٹ کے مریں، بڑے بڑے جلسے ہوں، ان کے روپے برباد ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور جس سے کہ یہ خانہ جنگی کا شکار ہو جائیں اور یہ آپس میں لڑ کے ختم ہو جائیں یا پھر یہ برباد ہو جائیں، ٹھیک ہے، پر لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ ہم اس پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، اور تو پروردگار عالم ہمارا مددگار ہے، تو پھر ہمارا کون کیا بگاڑے، ہے نا، پر لیکن اللہ کے فضل سے ہی ہم جتنا بچے ہیں، جو بھی ہمارے پاس نعمتیں ہیں، جو بھی ہیں سب اللہ کے فضل سے ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ نہ چاہتا تو ہم زندگی بھر محنت کرتے لیکن ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا، ٹھیک ہے، تو جو اس بات کو دھیان رکھیں آپ لوگ کہ ان چکروں میں نہ پڑے، میں پڑا ان چکروں میں، پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ جیسے شرک و کفر پر تو اتنی شدت نہیں کی جا رہی ہے، گستاخ رسول لے کے بیٹھ گئے، ہے نا، اور یہ بھی دھیان رکھیں کہ کسی بھی مسلمان کو کافر کہنے سے پہلے 1000 بار سوچیں آپ، ٹھیک ہے، کوئی کفر یا صورت نکلے، ہے نا، واقعی میں کفر ہو تبھی اس کی اصلاح کریں، یوں کافر کہہ کر دور نہیں سرک جائیں،
کہ ارے تو نے تو شرک کر دیا، کفر کر دیا، تو دور سے رکھ جا، آپ میرے گھر پہ مت آنا، تو میرا بھائی نہیں ہے، وہ نہیں. اس کو سمجھائیں آپ، کیونکہ مسلمانوں کو سمجھاؤ کہ سمجھانا ان میں فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھائیں کہ بھائی یہ اسلام میں حرام ہے، یہ کام کفر ہے، اس کرنے سے آپ کافر ہو گئے. ٹھیک ہے، اس کو کرنے سے آپ اسلام سے دور ہو گئے. اب آپ اس سے توبہ کر لو، توبہ کر کے آپ اسلام میں دوبارہ آپ کلمہ پڑھ لو. ٹھیک ہے، آپ توبہ کر لو گے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ سمجھائیں گے تو ان کو بات سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے، پر لیکن آپ اس طرح کریں گے کہ کسی نے اگر گستاخی کر دی اللہ کے رسول کی شان میں، الٹا سیدھا بول دیا، کسی نے کان بھر دیا اس کا، ہے نا، یا پھر شرک و کفر کر کے آ گیا، تو اب آپ ڈائریکٹ اس پر شدت کریں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلے سمجھایا جائے ہر بات کا حل. جیسے کبھی کبھی کچھ مسلمان کہلانے والے ایسا کرتے ہیں کہ ذرا ذرا سی باتوں پر آستینیں چڑھا کر کے لڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پتہ نہیں ان کو کیا بات ہے، وہ پہلے بات کریں، سمجھائیں. اگر سمجھانے سے معاملہ بنتا ہے تو ٹھیک ہے، بہت کوشش کریں، تب جا کر لاسٹ میں فائنل میں یہ چیزیں کرنے کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو میں ان چکروں میں پڑھا تو ایمان والا پہچاننے کی کیا دلیل ہے؟ دیکھو، کس سے اتحاد ہوگا؟ اتحاد اس سے ہوگا جو ایمان والا ہے. ایمان والے کا ایمان والے سے اتحاد ہوگا. ٹھیک ہے، بے ایمان سے اتحاد نہیں ہوگا. پر لیکن ہاں، کیونکہ وہ جو لوگ ہیں اسلام دشمن طاقتیں، ہے نا، تو اس وقت اتحاد کرنا ہے تو اس بات پر توجہ دیں کہ اگر اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ ایمان لائے، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ پر، اس کے رسول پر، فرشتوں پر، یا جو آخرت پر، قیامت پر، موت پر، ہے نا، پھر مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لائے، ہے نا، تو اب یہ شخص جو ہے نا، ایمان والے ہیں. ٹھیک ہے، ایمان والا ہو گیا ہے اگر اس چیز کو مان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا. تو نہ ہی کرشن اللہ ہے، نہ ہی مہادیو اللہ ہے، اور نہ ہی کوئی جیزس کرائسٹ اللہ ہے، نہ ہی موسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، نہ ہی عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. یہ بات آپ خاص طور سے خیال رکھیں. اللہ کوئی انسان نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کوئی انسان نہیں ہے، اس بات کو خاص طور سے دھیان رکھیں. اور جو ہے اب کچھ جیسے کفر کس سے ہوتا ہے؟ ان چیزوں کو برا جانے وہ بندہ ایمان لے کر کے تو آ گیا، پر لیکن اب جن چیزوں کو کرنے سے کافر ہوتا ہے انسان، جن چیزوں کو کرنے سے انسان کافر ہوتا ہے، اب ان چیزوں کو برا جانے، جو چیز شرک ہے اسلام میں، ٹھیک ہے، جو گناہ کبیرہ ہے، کفر و شرک، ان سے بیزار رہے، ان سے دور رہے، ان کو برا جانے دل سے، زبان سے، ہے نا، اور جو ہے جیسے برا جانے ان کو. ٹھیک ہے، اور ان سے دور رہے، ان سے بیزار رہے، ان سے توبہ کری ہوئی رہے. ٹھیک ہے نا، اور ایمان لانے کی چیز پر ایمان لائے، اور جو کفر و شرک میں مبتلا کرے ان سے بچے اور ان سے بیزاری کا اظہار کرے. ٹھیک ہے، اور جو ہے جو اختلافات کی وجہ ہے، جیسے اب کوئی قادیانی ہے تو اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتا ہے. جو جو اسلام میں فرض چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہے نا، حج اور زکوٰۃ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ایک جہاد. ٹھیک ہے، اور جو بھی ہو، ٹھیک ہے، تو ان سب کو مانے کہ یہ اسلام میں ہوتی ہیں یہ سب چیزیں. ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرے، جو احکامات ان پر نازل ہوئے ہیں وہ مانے. ٹھیک ہے، اور غلام احمد قادیانی جو بھی نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے اس کو کافر جانے. ٹھیک ہے، اور جو وہابی ہے، وہابیوں میں اگر جو ان گستاخیاں جو ان کی کتابوں میں نوٹ کری گئی ہیں اللہ کے رسول کی شان میں، ایسی گستاخی جس سے کافر ہو جاتا ہے انسان، ہے نا، گستاخی ہر گستاخی وہی ہے جس سے ایمان پر تو فرق پڑے گا ہی. تو ہر ایسی گستاخی جس سے ایمان پر فرق پڑتا ہے تو وہ اس سے بیزار ہے، اس کو برا جانے. ٹھیک ہے، اور جو بھی قادیانی ہے، وہ جو بھی جس بھی فرقے کا ہے، کفر کو برا جانے، کفر سے بیزاری کا اظہار کرے، میں اس کو نہیں مانتا، ہے نا. اور جو اختلافات کی وجہ ہو رہی ہے کہ باقی کا وہ اللہ پر چھوڑ دے، جیسے وضو کے مسئلے ہیں یا پھر اور دوسرے مسئلے ہیں، ان کو اللہ کے سپرد کر دے کہ اللہ جانتا ہے کیا بہتر ہے، کیا صحیح نہیں ہے، کیا صحیح ہے اور کیا صحیح نہیں ہے. تو اس سے اتحاد ہو سکتا ہے نا. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے جو کفر کی باتیں ہیں ان سے بیزاری ہونی چاہیے، تب اتحاد ہو سکتا ہے ان سے. ٹھیک ہے، اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں. اور میں کوئی آپ پر ایسا نہیں کر رہا ہوں یہ سب بتا کر کے. میں اپنی قبر، اگر میں ایمان پر جاتا ہوں اور مجھے اللہ اس کا اجر عطا کرے گا تو میری قبر اچھی ہوگی، میری آخرت اچھی ہوگی اس کو بتانے سے. ٹھیک ہے، اور آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں میری باتیں تو آپ کی بھی آخرت اچھی ہو جائے گی.
ٹھیک ہے، تو اس بات کو خیال رکھیں، ہے نا. اور نماز فرض ہے مسلمانوں پر، مومنین پر نماز فرض ہے. اور تحقیق کریں کوئی بھی بات، کوئی بھی حدیث، کوئی بھی فتنے والی ایسی حدیث آ جائے جیسے، ہے نا، کوئی بھی ایسی حدیث آ جائے فتنے والی، جسے امت میں فتنہ پھیل رہا ہے نا، یا پھر جو ہے کوئی فرائض چھوٹ رہا ہے، کوئی فرض ختم ہو رہا ہے نا، اسلام کو نقصان پہنچانے والی حدیث ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی حدیث کوئی بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا وہ فرمایا، اور جس سے مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے اس کرنے سے، اس کے کام کرنے سے، تو پھر اس حدیث کی تحقیق کریں کہ ہے نا وہ حدیث پاک کی جو معتبر کتابیں ہیں، جو قرآن شریف ہے، اس کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے. کہیں یہ فتنہ پھیلانے کے لیے تو نہیں پیش کی جا رہی ہے، کہیں یہ مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے پیش تو نہیں کی جا رہی ہے. تو اس بات کا خاص طور سے دھیان رکھیں. ایجنٹوں کو پہچانیں، کون اسلام دشمن طاقتوں کے ایجنٹ ہے، اور کون جو لوگ ہیں وہ بک رہے ہیں، اور مسلمانوں کے ایمان کو، مسلمانوں کے مال کو جو ہے خود بھی برباد اپنی آخرت کر رہے ہیں اور دوسروں کی بھی آخرت برباد کر رہے ہیں. بڑے بڑے عالم جو ہیں وہ بھی بک رکھے ہیں، یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مولوی، ہم جن کی بہت عزت کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں، ان میں سے بھی بہت لوگ بکے ہوئے ہیں. تو اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں، ہے نا. تو ایسے ہی ہر کسی کے لپیٹے میں نہ آ جائے. علماء انبیاء کے وارث ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن بکاؤ مولوی کی ہم تعظیم نہیں کریں گے بالکل بھی. جو غدار مولوی ہے، جو اللہ کے دین کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا دشمن بن رہا ہے، اللہ سے دشمنی لے رہا ہے، اور اللہ کے رسول سے دشمنی مول لے رہا ہے، تو ہم اس سے دوستی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور دھیان رکھیے، اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عذاب نہیں آئے گا اس امت پر، یہ نہیں آئے گا، وہ نہیں آئے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتے. سمجھ میں آتا ہے ایک آیت کریمہ پڑھنے سے، ہے نا، کہ ہم کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ اس میں رسول نہ بھیج دیں. تو انبیاء کا کام کیا ہے؟ ڈر سنانا. تو علماء کیا کرتے ہیں؟ ڈر سناتے ہیں. تو اب جب ڈر سنا دیا، ہے نا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امت کی علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح، جب اب ڈر سنا دیا، تو ڈر سنانے کے بعد نہیں مانا تو کیا عذاب نہیں آئے گا؟ تو کیا آئے گا؟ ٹھیک ہے. اگرچہ وہ نبی نہیں ہے، اگرچہ وہ رسول نہیں ہے، پر لیکن اس بات پر دلالت ہے کہ یہ جو ہے عذاب آنا ممکن ہے، پر لیکن ایک ساتھ یہ امت پوری طرح سے ہلاک نہیں ہوگی. ایک ہی وقت میں یہ امت ختم ہو گئی. اسے یہ یوں تو ہو سکتا ہے نا کہ ممبئی کے لوگ، مسلمان اگر نافرمانی کر رہے ہیں تو ان کو ختم کر دیا جائے، سپاہی استی سے مٹا دیا جائے. یہ تو ہو سکتا ہے. باقی جگہ امت محمدی موجود رہے، ہے نا. تو یہ ممکن ہے. تو اس بات کو خیال رکھیں. ہمیں اسی شخص سے دور رہنا ہے، اسی وہابی، دیوبندی، قادیانی اور اسی بندے سے دوری اختیار کرنی جس کا کفر لازم آ گیا ہے، جس نے کفر کر دیا ہے، کفر کی بات کر دی اور وہ اس پر اڑا ہوا ہے، اس کے ماننے کے چانسز نہیں ہیں. تب ہمیں اسے بیزاری کا اظہار کرنا ہے. ورنہ تو ہمیں جو ہے پتہ ہے کہ بھئی یہ سمجھانے سے سمجھ جائے گا، تو اس پر نرمی رکھنی ہے. اگر سمجھ گیا ہے تو پھر اب جو ہے، پہلے بہت گناہ گار بندہ تھا، ہے نا، مسلمان ہے، بہت گناہ گار بندہ، توبہ کر لیں تو آپ اس کو عزتوں سے نوازیں، اس کو، ہے نا، اس کا سپورٹ کریں، اس کی ہیلپ کریں آپ. ٹھیک ہے، تاکہ اس کو حوصلہ ملے. ٹھیک ہے. اب آپ اس کو ایسی نظروں سے دیکھیں، پہلے ساری زندگی گناہ کر لی، اب توبہ کر لی اس نے، ہے نا. تو ایسا نہیں کریں، ہے نا. اب کوئی غیر مسلم تھا، اسلام میں آ کے مسلمان بن گیا، ہے نا، تو اب آپ اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں. نہیں، اب وہ آپ کا بھائی ہو گیا ہے نا. جیسے آپ کا سگا بھائی ہے ویسے آپ کا بھائی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس کا بھی خیال کریں. ٹھیک ہے. اب کسی ولی کی آپ نے بایوگرافی پڑھ لی، زندگی پڑھ لی، آپ نے دیکھا کہ پہلے ولی یہ گناہ کیا کرتے تھے، تو آپ ان کے دیکھے دیکھ گناہ نہ کریں، ہے نا. جو سیرت پچھلی لائف کو دیکھا، آپ ان کی جو لائف چینج ہوئی وہ دیکھیں کہ اب چینج ہونے کے بعد، کیونکہ مرتبہ ان کو شراب پینے سے نہیں ملا ہے نا. کہیں گزرے ہوں گے جو پہلے شراب پیتے ہوں گے، گناہ کے کام کرتے ہوں گے، پھر بعد میں اللہ نے ولایت عطا کری، اللہ کے نیک بندے ہو گئے، ہے نا. تو ان کو جو ہے گناہوں کی وجہ سے یہ مرتبے نہیں ملے. کوئی نہ کوئی نیکی ایسی ہوئی ہوگی نا ان سے زندگی کے اندر پہلے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دے دی. یا پھر کوئی سبب نہیں ہوا ہوگا، جو اس نے توبہ کری اس کی وجہ سے انہیں توبہ میں اس کی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، تو وہ دوبارہ گناہ کی طرف نہ گئے، ہے نا. تو اب یہ نہ سوچیں کہ اللہ توبہ قبول فرمائے. کچھ لوگ شاید یہ گمان نہ کر لیں آپ لوگ کہ اب ہم اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تو مجھے توبہ کی توفیق دے دے، اور پھر خود بخود فرشتے آئیں اور ہمیں آ کر کے گناہوں سے بچا لیں، ہے نا. جیسے ہی میں زنا کرنے کی طرف جاؤں تو فرشتہ آ کر کے مجھے روک لے، فرحان تم یہاں رک جاؤ، یہ گناہ مت کرو. ٹھیک ہے. تو ایسا نہ کریں یار، ہے نا. کبھی کبھی کیونکہ ہم جب توبہ کر کے نکلتے ہیں تو سامنے آزمائش ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک راستہ وہ ہوتا ہے کہ گناہ سے بچ کر کے نقصان اٹھانے کا، ایک راستہ وہ ہوتا ہے کہ گناہ کر کے بہت بڑا فائدہ نفع اٹھانے کا، جبکہ گناہ حرام کام ہے. ٹھیک ہے. تو جو ہے
اب یہ بات ہے کہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب آپ کیا کرتے ہیں. اللہ کیونکہ خود ہی فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، ہے نا، تو آزمائش کا خود ہی وہ ذکر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے نا. اب مجھے کیا کرنا ہے اس معاملے میں، کیا میں اللہ کی فرما برداری کرتا ہوں یا پھر میں اس کی نافرمانی کو سلیکٹ کرتا ہوں. تو یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں تو ہم پر جو ہے آپ یہ سوچیں کہ عیش و آسائش کے دروازے کھول دیے جائیں گے یا پھر روپے کے دروازے کھول دیے جائیں گے، ہے نا. یہ ضروری نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کے بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ دنیا بھی دیتا ہے. کئی ایسے نبی گزرے ہیں جو روپے میں بھی بہت زیادہ تھے، ان کے پاس بہت سارے مال تھا، بہت ساری دولت تھی، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکومت بھی دی، ان کو نبوت بھی دی، ان پہ کتاب بھی نازل ہوئی، ہے نا، اور انہوں نے حکومت بھی کری، لوگوں نے عزتوں سے بھی نوازا ان کو. ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے گزرے ہیں جو بہت غربت میں جنہوں نے اپنی زندگی گزاری پر لیکن اسلام سے انہوں نے منہ نہیں پھیرا، ہے نا. اللہ کی فرما برداری کرتے رہے. جب اللہ کی فرما برداری کریں تو صرف اللہ کے لیے فرما برداری کریں. نہیں کھائیں. اور کچھ لوگ کہ اسلام میں سختی ہے، ہم تو اسلام چھوڑ دیں گے، ہے نا. اسلام میں یہ ہے، اسلام میں وہ ہے. معاف کریے گا، اسلام کی تعلیمات تو ابھی کتاب میں ہی درج ہے. حقیقی معنوں میں جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے نا، اس طرح سے لوگ جو ہے موجود ہوں گے جو اسلام کی تعلیمات پر صحیح معنوں سے عمل کر رہے ہوں گے، پر لیکن ان پر بھی کئی مصیبتیں آ رہی ہوں گی اس دور میں. ٹھیک ہے، تو آپ مسلمانوں کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ ہر مسلمان جو ہے اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے چل رہا ہے آج کے وقت میں، ہے نا. جو آج جس صدی میں ہم جی رہے ہیں، جس شتابدی میں ہم جی رہے ہیں، ہے نا، جس سال میں، جس تاریخ میں آج ہم موجود ہیں، ٹھیک ہے، اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جہاں کہیں بھی مسلمان موجود ہے، یہ آپ اس گمان میں نہ رہیں کہ وہ اسلام کے مطابق ہی زندگی گزار رہے ہیں سب کے سب. ٹھیک ہے، چند لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں، اور کہیں کہیں ممکن ہے بہت سارے لوگ ہوں. ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کے برے کردار کو دیکھ، اصل اسلام جو ہے کتابوں میں موجود ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں ان کو دیکھیں، وہاں آپ پڑھیں. اوتھینٹک بکس ہیں